قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کرنا اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک ایک بہت ہی محبوب عمل ہے. ایک گناہ گار بندے کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے. اس لیے گناہ ہو جانے کے بعد فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اس میں تاخیر کرنا بہت بڑے خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض احادیث میں گناہ سے توبہ کرتے وقت پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اس کے بعد توبہ کرنے کا ذکر بلکہ ترغیب موجود ہے. ان احادیث سے صلاۃ التوبہ یعنی نماز توبہ ثابت ہوتی ہے. واضح رہے کہ توبہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس طرح کرنے سے اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور توبہ کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کی جا سکتی ہے. اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کرے اور اللہ تعالی جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تعالی جل شانہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالی جل شانہ اس سے معاف فرما دیں گے. توبہ کا افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالی جل شانہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. حقوق العباد ذمہ میں ہوں تو ان کی جلد سے جلد ادائیگی یا اصحاب حقوق سے معافی کی کوشش کریں. گزشتہ فرائض جو باقی ہیں جیسے نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں. آئندہ کے لیے متبع سنت نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. بری صحبت سے اجتناب کریں. اگر کسی کا حق ذمے میں باقی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہو تو اگر مالی حق ہو تو اس کے ورثاء تک وہ رقم پہنچائیں. اگر کوشش کے باوجود ورثاء ملنے کا امکان نہ ہو تو اتنی رقم صاحب حق کی طرف سے صدقے کی نیت سے کسی غریب مستحق کو دے دیں. اور اگر مالی حق کے علاوہ کوئی حق ہے، مثلا کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہو تو صاحب حق کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہیں. حسب توفیق کچھ صدقہ کر کے اس کا ثواب اصحاب حقوق تک پہنچا دیں. اس سے امید ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ان کے دلوں میں آپ کی معافی پیدا کر دیں گے، وہ روز قیامت آپ کو معاف کر دیں گے. انسان خطا کا پتلا ہے، بھولنا اس کی فطرت اور ودیت میں شامل ہے، مگر مومن کا شیوہ ہے کہ غلطی پر نادم ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. کافر و ظالم کا وتیرہ ہے کہ وہ گناہوں پر مصر رہتا ہے،
اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت اور معافی کی طرف بلاتا ہے۔ جو اس کے در پر حاضر ہو جائے وہ نہ صرف سے غفور بلکہ رحیم پاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی سنت رہی ہے کہ جب ان سے بھول ہوئی فوراً رجوع اللہ کرتے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جتنا چاہتے مجھے اس سے نفع عطا فرماتے، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی صحابی مجھے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں ان سے قسم لیتا، جب وہ قسم اٹھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ چنانچہ مجھ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے سچ ہی بیان کیا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لے پھر اچھی طرح وضو کر لے، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لے، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت آخر تک تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ سنن ابی داود میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان گناہ کر لے پھر وضو کر لے، پھر 2 یا 4 رکعت نماز ادا کر لے، چاہے فرض نماز ہو یا فرض کے علاوہ کوئی نفل نماز، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش دیتا ہے۔ صلاۃ التوبہ کے متعدد فوائد ہیں جن کی وجہ سے اس نماز کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے نماز کی ادائیگی توبہ کرنے میں اہتمام کی علامت ہے، جس سے توبہ کرنے والے کے دل میں توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور توبہ کے معاملے میں یہ اہتمام اور اہمیت بہت زیادہ قابل قدر چیزیں ہیں۔ توبہ کرنے سے پہلے نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے توبہ میں استحضار اور دل جمی نصیب ہوتی ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے نماز کی ادائیگی کا اہتمام اپنے گناہ پر قلبی ندامت کی خبر دیتی ہے کہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، جس کے لیے وہ توبہ کرنے کا خواہش مند ہے، اور توبہ کا مؤثر بنانے اور بہتر طریقے سے توبہ کرنے کے لیے اس سے پہلے نماز ادا کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ توبہ کرنے سے پہلے نماز کی ادائیگی سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر توبہ کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز میں اپنی ذات میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے گناہوں کے برے اثرات کا بڑی حد تک خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ کی طرف رجحان اور میلان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ہے، اس لیے توبہ سے پہلے نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے توبہ کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو یا غسل کر کے
پاکی حاصل کرے۔ پھر صلاۃ توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ پھر اس کے بعد ندامت اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ توبہ کی قبولیت اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کی شرائط پوری کی جائیں۔ صلاۃ توبہ کی نماز مستحب ہے، جس پر امت کے جمہور ائمہ کرام اور حضرات اہل علم کا اتفاق ہے۔ صلاۃ توبہ چونکہ نفل نماز ہے، اس لیے اس کے وہی احکام ہیں جو کہ عام نفل نماز کے ہیں۔ صلاۃ توبہ کے لیے کوئی صورت خاص نہیں، بلکہ اس میں کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے صلاۃ توبہ کی ادائیگی مستحب عمل ہے، جو کہ توبہ کی قبولیت اور افادیت کے لیے بہت مفید ہے، جبکہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے اگر صلاۃ توبہ کی ادائیگی کا موقع نہ ہو تو توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پر توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ توبہ میں تاخیر بڑے خسارے کا باعث ہے۔ بہرحال یہ صلاۃ استغفار، صلاۃ حاجت، صلاۃ استخارہ عظیم نعمتیں ہیں جو اس امت کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔